سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کر سوء ما لی خمسة فی بها خر الرباء الحاتمہ المصطفى المرتضى ابنهما الفاطمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه ومصر لطفه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء ملت اسلامیہ اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر یہ درود پاک پیش فرما لے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کئی سالوں کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد غالباً یہ 3-4 سال ہو گیا، 19 20 21 22 4 سال ہو گیا ہے نا. جو آپ کی روایت تھی کہ تقریباً آپ 25-30 سالوں سے یہ جلسہ منعقد کر رہے تھے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ پھر یہ جلسہ موقوف ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا جمع ہونا، انسان اپنی مرضی کا کام کرتا ہے تو اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر مقدر پر بھروسہ کر کے کام کیا جائے تو اس کام میں نقصان کم فائدہ زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اللہ کا شکر ہے آپ تمامی خواتین و حضرات نے مل کر کے اس بزم کو سجایا. یقیناً حضور اشرف الاولیاء کی روح آپ سے راضی ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی روحانیت آپ سب کے گردہ گرد ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور اشرف الاولیاء کے روحانی فیوز و برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. وقت بہت ہو چکا ہے، لہذا زیادہ لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنی ہے، بس بتانا یہ ہے کہ پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا اس زمانے میں بہت ضروری ہے. ہر زمانے میں ضروری ہے، لیکن یہ فتنے کا دور ہے تو اس زمانے میں ہمیں زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے، اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے.
شیطانی کام زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی رنگریلیوں میں اپنے کو پھنسا دیں اور اللہ کا رنگ نہ حاصل کر سکیں. تو لہذا ضروری ہے کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا، جس نے اپنے دل کو مزکا کر لیا. عزیزان گرامی، حضرت مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی جو سلطان وقت تھے، بادشاہ تھے، راجہ کے بیٹے بھی تھے، راجہ کے پوتے بھی تھے، راجہ کے ناتی بھی تھے. سمنان سے لے کر سامان تک آپ کی حکومت تھی. سامان میں آپ کے نانا کی حکومت تھی. آج یہ جو عمان وغیرہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ سب علاقہ سامان میں آتا تھا. یہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ایسے گھر میں پیدا ہوا، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا تھا. تو گھر میں تو اسلامی ماحول تھا. آپ کے والد گرامی جو تھے وہ بڑے متقی و پرہیزگار تھے. آپ کی والدہ بھی خدا رسیدہ تھا. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی دن بھر تو محل میں رہتے تھے، لیکن شام کو یہ دل کی صفائی کے لیے درویش کی بارگاہ میں جاتے تھے، فقیر کی بارگاہ میں جاتے تھے. وہ فقیر تھوڑی بھی جو تمہارے وہاں آ کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے. وہ فقیر، وہ درویش جو مستغنی ہے، جو تمنائی نہیں ہے، جو بھکاری نہیں ہے، جس کا حال یہ ہے کہ اگر مٹی اٹھا دے تو سونا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ فقیر کہ جس سے خدا قریب ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کلام سنا نا، عارفانہ کلام سنا آپ نے. اب یہ کلام سب کے بس کی بات نہیں کہ اس کو سمجھ سکے. یہ وہی سمجھیں گے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے. عزیزان گرامی، حضرت علاء الدولہ سمنانی بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، صوفی درویش گزرے ہیں. اور ایسے صوفی درویش گزرے ہیں کہ تصوف میں دو راستے ہیں. جیسے شریعت میں ہم کو 4 راستے ملتے ہیں نا، امام اعظم کا راستہ، امام شافعی کا راستہ، امام مالک کا راستہ، امام حنبل کا راستہ. لیکن یہ چاروں راستے الگ نہیں ہیں، ان کی ساتھ کی منزل ہے نا. اسی طرح تصوف میں بھی خدا کو پانے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک فلسفہ وحدت الشہود اور ایک ہے فلسفہ وحدت الوجود. اب دونوں میں بہت تضاد ہے. ایک کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کو فنا کر دیں گے تو خدا کی ذات کو باقی کیسے سمجھیں. یہ فلسفہ وحدت الشہود. اور دوسرے کا نظریہ کیا ہے
کہ بغیر فنا کے بقا ہے نہیں۔ یہ فلسفہ وحدت الوجود بہت مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ فنا فی اللہ ہو جائے گا جبھی بقا باللہ کی منزل حاصل کرے گا۔ تو حضرت علاء الدولہ سمنانی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کنسپٹ کو ایجاد کیا، فنا فی اللہ کے کنسپٹ کو ایجاد کیا حضرت علاء الدولہ سمنانی۔ ان کی صحبت میں حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اپنے دل کو مزکہ مصفہ کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اتنا دل پاک و صاف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھیجا۔ یہ حضرت خضر سب کے پاس نہیں جاتے ہیں، جو اللہ کا بہت محبوب بندہ ہوتا ہے حضرت خضر اسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت خضر کو بھیجا کہ اے خضر جاؤ اور میرے اشرف سے کہہ دو کہ اب اس امور سلطنت میں دل نہ لگائیں، سیرو فی الارض کی تفسیر بنے، زمین کی سیر کریں۔ میری نشانیاں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے انوار کو پانا ہے تو کسی تنگ کوٹری میں بیٹھ کر نور اللہ کو نہیں پا سکتے ہو، کسی گفا میں بیٹھ کر نور اللہ کو نہیں پا سکتے ہو۔ نور اللہ سے صبغت اللہ حاصل کرنا ہے تو سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یعنی زمین کی سیر کرو اور اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرو۔ ہم کشمیر دیکھیں گے ہمارا عشق مجازی ابھر آئے گا، ہم سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ ہماری محبوبہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن یہ درویش جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں عشق مجازی سے وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، وہ عشق حقیقی کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے اتنا لو لگا لیتے ہیں، اتنا لو لگا لیتے ہیں، اتنا لو لگا لیتے ہیں کہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ بندے کا جب بندہ بن جاتا ہے تو بندے میں ہی اسے جلوہ حق نظر آنے لگتا ہے۔ رسول کائنات خود فرماتے ہیں کہ من رانی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ لیکن وہ بھالواسا ہونی چاہیے جو صدیق اکبر میں تھی، وہ بھالواسا ہونی چاہیے جو عمر فاروق میں ہوگی۔ یہ آگے باجے نہیں دیکھ سکتے، ابو جہل تو قطعی نہیں دیکھ سکتا، ابو لہب تو قطعی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے بندے سے جب بھالواسا کرو گے، محبت کرو گے، تب ان کے چہرے کو چاند کی طرح چمکتا ہوا پاؤ گے۔ حضرت معلوم ہے نا کہ حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا، یا رسول اللہ اپنا مکھڑا، اپنا چہرہ چاندر موتان گھر گھر کو چھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں رسول اللہ سے بھالواسا، محبت، اور محبت اتنی ہو گئی کہ اب اس بندے کا بندہ بن گئے، غلام بن گئے۔ خدا بھول گئے نا؟ تو جب اس غلامی کی سند ملی تو اللہ نے ان کی آنکھوں میں اتنا نور عطا فرمایا، اتنا نور عطا فرمایا کہ چہرے مصطفیٰ میں اللہ کا رنگ دیکھنے لگے۔ نبی کے چہرے میں اللہ کا رنگ دیکھنے لگے۔ بجھ گئے نا؟ آپ لوگ یہاں سورج دیکھتے ہیں نا، لیکن کبھی کبھی سورج کا رنگ آسمان پہ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیکھا؟ روز دیکھتے ہو، ڈیلی دیکھتے ہو سورج کا رنگ، روشنی دیکھتے ہو، رنگ نہیں دیکھتے ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ جب سورج کی روشنی کسی بادل سے ٹکراتی ہے، بادل پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے ہو، تو رنگ کب دکھے گا؟ ورنہ آلو دکھے گی، روشنی دکھے گی، رنگ نہیں دکھے گا۔ رنگ دکھنے کے لیے بادل کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ کے رنگ کو اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کے چہرے میں حضور اشرف الاولیاء جو آئے تمہارے سماج میں، یہ اللہ کا رنگ لے کے آئے۔ اس رنگ کو پانے کے لیے بہت کشٹ کرنا پڑتا ہے۔ رنگ آسانی سے رنگ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر مہندی کا رنگ سب سے اچھا ہوتا ہے نا، لیکن مہندی ہوتی ہے ہری، یہ لال کیسے ہوگی؟ مہندی کو پیسنا پڑتا ہے، مہندی کو اس کی کھسائی کی جاتی ہے، اس کی کٹائی کی جاتی ہے، اسے رگڑا جاتا ہے۔ تو جب مہندی کی پتی کو رگڑ دیتے ہو تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہرا ہے، پیسنے کے بعد بھی ہرا ہے، لیکن جس پر لگ جاتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ تو میں پوچھتے چلتا، سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو سنو، رنگ کو حاصل کرنے کے لیے کشٹو ہے، بہت کشٹو ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی راجہ کے گھر پہ تھے، ٹھاٹ کا بستر تھا، اچھا کھاوا داوا تھا، سب کچھ تھا، لیکن حضرت خضر آئے، جوانی میں آئے، شادی بھی نہیں کی تھی آپ نے، 25 سال کے ہو گئے تھے، 10 سال حکومت کر ڈالی تھی، 15 سال کی عمر میں آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کو بٹھا دیا گیا، 25 سال میں خضر آئے۔ کیسا مجاہدہ کیا تھا کہ اللہ نے حضرت خضر کو بھیج دیا۔ اب جب حضرت خضر آئے، فرمایا اشرف، اس چہار دیواری میں اللہ کا رنگ نہیں ملنے والا ہے، اللہ کا رنگ پانا ہے تو سینو فی الارض کی سچی تفسیر بنو، دنیا کا بھرمڑ کرو، چکر لگاؤ، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرو۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی ماں کے پاس گئے، ماں سے کہا کہ ماں ہم کو انومتی دیجیے، اللہ کا حکم ہے کہ اب ہم تخت و تاج کو چھوڑ کر کے دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں چل پڑیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ تو ماں بھی تھی، بڑی مشفق ماں تھی، بڑے ارمانوں سے پیدا ہوئے تھے اشرف جہانگیر سمنانی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، ممتا کے آنسو تھے، سینے سے لگا لیا بیٹے کو، کہا اے بیٹے تمہاری جدائی میں کیسے برداشت کروں گی، لیکن میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی ہوں کیونکہ تم راہ مولا کے مسافر ہو، میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی۔ میری ممتا کہتی ہے کہ تم مجھ سے دور نہ جاؤ، لیکن میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا منزلیں طے کر لے، تو تم راہ مولا کے مسافر بن گئے ہو، جانا چاہتے ہو تو ایک صورت میں جاؤ کہ زرہ بختر پہن لو، تلوار ہاتھ میں لے لو، سر پہ خود لگا لو، جیسے کوئی فوجی جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، اے بیٹے ایسے جاؤ تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا، ماں میں جہاد اکبر میں جا رہا ہوں، ماں میں جہاد اکبر میں جا رہا ہوں، میدان جنگ میں تلوار لے کے پہنچنا یہ جہاد اصغر ہے، لیکن اپنے نفس کو پاک کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل کو پاک کرنا یہ جہاد اکبر ہے، رسول اللہ کا فرمان، نبی کا فرمائیتا، آجے باجی ہمیں بولچی نا، এটা নবীর ফরমান আছে।
ٹھیک عزیزو، ماں کے حکم کو مانا، سر پہ خود لگایا، زرہ بختر پہنا، لوہے کا کپڑا پہنا، تلوار حمائل کی، سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ محل سے باہر نکلے۔ شہر کے لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا جہاں تک سرحد تھی۔ جب آپ اپنی سرحد پہ پہنچ گئے، سیما پہ، تو اپنا خود اتارا، اپنا زرہ بختر اتارا، تلوار ایک طرف کر دی، ہتھیار جتنے تو سب واپس کر دیے، اپنے سپاہیوں کو جو کچھ آپ کے ساتھ توشہ تھا، جو کچھ ٹکا پیسہ تھا، سب اپنے سپاہیوں کو، ساتھیوں کو تقسیم کر دیا اور فقیری کا لباس پہن لیا۔ فقیری کا لباس پہن کر سب سے کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ، کیونکہ جس راہ پہ میں نکلا ہوں اس راہ پہ چلنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی سمنان سے نکل کر اور دنیا کے سفر میں نکلے، کیوں؟ خدا کو پانے کے لیے۔ اور خدا کو پانے کے لیے میں نے بتا دیا، اللہ کے رنگ کو پانے کے لیے، اللہ کے رنگ کو پانے کے لیے آسمان میں بادل کی ضرورت ہے۔ جب تک بادل ہوئے نا، جس طرح سوریوں کے رنگ کو تم بادل ہوتا ہے اس میں عکس پڑتا ہے، رنگ دکھائی دیتا ہے۔ بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دو کہ اللہ کا رنگ دیکھنا ہے تو تمہیں کسی اللہ کے محبوب بندے کے قریب جانا پڑے گا۔ یہ بالکل بادل متن ہوتے ہیں، ان پہ جب اللہ کا نور پڑتا ہے تو صبغت اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ جس طرح مہندی کی پتی پیستے ہونا، یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوگا وہ اتنا مشقت میں ہوگا، جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا وہ اتنا مشقت میں ہوگا، دنیا میں آزمائش میں ہوگا، دنیا میں۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں ہماری حالت یہ کہ ذرا سا کٹھنائی آئی تو سیدھے اللہ کا شکوہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے، ہمیں نماز پڑھچی کیوں ہمار دعا قبول ہوتے نا، ہمار کاج ہوچے نا۔ اللہ تمہارا پابند ہے کہ تم اللہ کے پابند ہو؟ بولو بھائی، ہم اللہ کے اللہ تمہارا پابند ہے؟ نہیں، میں تو اللہ کے پابند کا پابند ہونا چاہیے۔ عرضی لگانا ہمارا کام ہے، بنتی کرنا ہمارا کام ہے۔ بنتی کرو لیکن آرڈر مت کرو، جیتے ہوئے جو بنگال کا مزاج ہے، جیتے ہوئے اس سے الگ ہٹنا پڑے گا۔ عرضی لگاؤ، ٹھیک ہے، قبول کر لے رب، یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کشتوں میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ جب تکلیف آنے لگے سمجھ لو اللہ کی رحمت تم سے قریب ہو رہی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا للمومن سجن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بجھتے سمجھا؟ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو سب نے تھوڑی ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ تھے کہ جو بندے کا بندہ بننا چاہتے تھے، عالم تھے، علامہ تھے، فہامہ تھے، بہت بڑے تاجر تھے، سب کچھ چھوڑ کر اشرف کے پیچھے چل پڑے۔ مصاحبین کی ایک لمبی جماعت تھی حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ، اور آپ سفر کر رہے ہیں، ریگستان کا سفر۔ اب چلتے چلتے جو کچھ بھی کھوا دوا سب کل اس سے حالت یہ ہو گئی کہ انسان خاک پھانک رہا ہے، کھوا دوا سیس ہو گیا، چھال پتا بھی اب نہیں مل رہا ہے۔ ریگستان میں پہنچ گئے، جب تک جنگل میں تھے لوگ پتا چبا لیا، چھال چبا لیا،
सूखा चमड़ा था उसको पका के खा लिया, सब शेष हो गया, संपूर्ण खावा दावा शेष हो गया। तो ये खाना पीना ऐसा है कि इंसान अपने ईमान को बेच देता है खाने पीने के लिए, ठीक है ना। अब जब खावा दावा शेष हो गया तो हजरत अशरफ सिन्ना के पास सब आए और अर्ज किया कि हुजूर अमी भूखा छी, यदि खावा दावा में पाबो ना तो अमी करे जाबो, हुजूर কিছু इंतजाम करें। हजरत अशरफ जहांगीर सिंगानी अगर चाहते तो दुआ कर देते, जन्नत से दस्तरखान पर आता, लेकिन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी ने फरमाया दिलों को मुज़क्का करना है तो परहेजगार बनो, और वो परहेजगार हो नहीं सकता कि जो तवक्कुल और कनात की मंजिल से ना गुजरे। अब तुम लोग बंगाली हो, तवक्कुल कनात तो मालूम करोगे, तो तवक्कुल तो हमारे वहां बहुत है ना। एक होता है तवक्कुल, एक होता है कनात। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो आप समझ जाएंगे। सुनने सुन दो, सुनने तो तवक्कुल कहते हैं अल्लाह से उम्मीद लगाना, अल्लाह से उम्मीद लगाना। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ये जो बेहतर रिज़्क़ देने वाला है, अभी मिला नहीं है मगर यकीन है कि मिलेगा। पता ना पूछते ना इज्जत तवक्कुल और कनात क्या, जो खुदा दे, जो अल्लाह दे दे। एक रोटी दे दिया खुदा ने तो अब उसी में कनात करना है, हल में मजीद का नारा नहीं लगाना है कि और खाओ तो और खाओ, नहीं, जो मिल गया उस पर कनात करना है, ठीक है। जो बंदा कनात और तवक्कुल के दौर से गुजर जाता है वो अपने नफ्स को काबू में कर लेता है, और जो नफ्स को काबू में कर लेता है उसी का दिल पाक व साफ होता है, उसी का दिल पाक व साफ होता है। हजरत अशरफ जहांगीर सिंगानी की बारगाह में मुसाहिबीन ने अर्ज किया कि हुजूर अब भूख से जा बलब है, सरकार कहीं से खाने का इंतजाम कर दीजिए। तो हजरत अशरफ ने फरमाया कि मियां तवक्कुल करो, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, कि बेशक अल्लाह ताला बेहिसाब रोजी देने वाला है, भरोसा करो अल्लाह। सहाबा ने पेट पे कपड़े तक बांध दिए ताकि भूख न लगे। लेकिन देखो खुदा की कुदरत कि अभी आगे बढ़े ही थे हजरत अशरफ सिन्ना, एक चींटी, चींटी समझ तो पिपरा, रवायत में आया ये वो बिल्ली के बराबर थी, इतनी बड़ी बिल्ली के बराबर, तो बड़ी चींटी। अब आप सोचोगे क्यों कम हो गए, डायनासोर कोई तखय्युलाती तुम्हारे सामने पेश कर दे तो तुम उसको मान लेते हो। डायनासोर का नाम सुना है तुम लोगों ने, देखा है? नहीं। बोलिए। लेकिन डायनासोर की पिक्चर आ रही है, आ रही है, सब उसको देखते ना। डायनासोर जगह जगह बना हुआ है, देखो पार्कों में बना हुआ है डायनासोर। वो बिल्कुल ख्याली चीज है जो उसने बनाया है, वो एक्चुअल वैसा नहीं है। सिर्फ हड्डियां उसको मिल गई, पांजर मिल गया। डायनासोर की क़यामत आ गई थी, उसका पांजर मिल गया तो इतना बड़ा पांजर है तो ये मतलब हो गए। तो कोई भी डायनासोर आपको एक शक्ल का नहीं दिखाई देगा, किसी की शक्ल कुछ होगी, किसी की शक्ल कुछ होगी, आदमी जैसा सोचे उसे बना दिया उसने, ठीक है। तो इंसान अगर तसव्वुर और तखय्युलात की दुनिया में कोई तस्वीर और छवि बना दे तो इंसान उसको हकीकत समझ रहा है, अगरचे वो हकीकत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने दुनिया में बहुत सी मखलूक ऐसी रखी है, छोटी और बड़ी, जिसे हम ने देखा नहीं, आज तक नहीं देखा है। तो अज़ीज़ों, ये हज़रत अशरफ सिन्ना
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس صحرا میں ایک چیونٹی آئی جس کے بارے میں ذکر یہ ہے کہ وہ بلی کے برابر تھی اور ہاتھ جوڑ کے بنتی کیا، بندے کا بندہ بننا ہے، ہاتھ جوڑ کے بنتی کیا۔ اور سنو، مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کا کام وہ ہے کہ آپ صرف انسان کی بھاشا نہیں بلکہ جو جانور ہیں حشرات الارض ہیں ان کی بھاشا کو بھی اشرف سمنا جاننے والے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنگھانی کی بنتی کیا اس نے، بزرگ ہمار ضیافت قبول کریلیں، ہمار ضیافت قبول کریلیں۔ ضیافت سمجھتے ہو نہیں؟ آفت کو نہیں سمجھتے، دعوت 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 নিমন্ত্রণ منترن۔ میرے اشرف نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ صبر جو توکل کا تھا وہ اللہ نے قبول فرما لیا، یہ اللہ کی مخلوق چیٹی ہے، ببرا ہے جو مجھے دعوت دے رہی ہے خوا دعویٰ کے لیے۔ سارے مشاہدین خوش ہو گئے، آگے آگے چیٹی پیچھے پیچھے قافلہ ایک جگہ پہ گئے تو دیکھا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، گوشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو حضرت مخدوم سمنا نے اس چیٹی سے پوچھا کہ یہ کیسے تمہیں حاصل ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے ولی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو تیرا محبوب بندہ ہے وہ میرے پاس بھیج دے، میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، سبحان اللہ سبحان میں ان کی خدمت کی سیوا کرنا چاہتی ہوں۔ تو سنیے، ادھر سے ایک فوج جو گئی تھی، فوج سمجھتے ہیں جی نہیں سمجھتے، ملٹری، تو یہاں پہ انہوں نے کھاوا دوا کیا تھا، جو بچا تھا چھوڑ دیا تھا۔ تو ہم نے اپنی تمام چیٹیوں سے کہا تھا تم کو نہیں کھانا ہے، تم کو نہیں کھانا، یہ توشہ ایک اللہ کے ولی کے لیے، ان کے مصاحبین کے لیے۔ ذرا سوچو کہ وہ چیٹیاں ہیں جن کی عادت ہے کہ ان کے اگر مل جائے اتنی چھوٹی سی ہوتی ہیں مگر آپ کے پورے کھانے پہ پوری مشٹی کو سیز کر جائیں گے، ہے نا؟ اتنا لوگ ہوتا ہے چونٹی کے اندر، چھوڑتی نہیں ہے، ادھر بھگاؤ گے پھر گھس کے آ جائے گے، خدا بجھ رہے ہو نا؟ چھوٹی سی ہوتی ہے مگر لوگ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب تک چٹ نہ کر جائے اس وقت تک چھوڑتی نہیں، بس تھوڑا سا کھائے چلی جائے۔ یہ چیٹی کی عادت ہے، ایسی تو عادت نہیں ہے نا، جب تک وہ سیز نہیں ہو جائے گی مشٹی اس وقت تک جائے گی، وہ گھوم گھوم کے کھاتی رہے گی، یہاں کے سب سیز کر۔ آج چیٹی کا مزاج انسان کا ہو گیا، ہوا دوا کے اوپر جو ہے دھیان زیادہ ہو گیا، ہوا دوا پہ قابو کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ چیٹیوں کی سردار نے ان چیٹیوں کو حکم دے دیا، دیکھو وہ کتنی مطیع چیٹیاں ہیں جن کی فطرت میں ہے کہ اگر مشٹی مل جائے تو چھوڑیں گی نہیں جب تک کہ وہ سیس نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے بھی کسی کو اپنا رہنما بنا رکھا ہے، اپنا لیڈر بنا رکھا ہے۔ تو جب ان کے رہنما اور لیڈر نے ان کو حکم دے دیا کہ کہتے ہوئے نا صرف جمع کرتے ہوئے، تو چیٹیوں نے مل کر کے، چھوٹی چھوٹی چیٹیاں بڑی کمزور ہیں، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ چیٹی بہت کمزور، ایک ذرے کو بھی نہیں کھینچ سکتی، لیکن معلوم ہوا کہ 2 کلو کا توشہ ہے، اور اس پہ چونٹیاں جب جٹ گئیں کہ اسے ہمیں کھینچ کے لے جانا ہے، بولو لے جا سکتی کہ نہیں لے جا سکتی؟ بولو، چیٹی ایسی ہوتی ہے کہ اپنی پیٹھ کے اوپر بوجھا اٹھا لیتی ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا چیٹی لے کے جانا ہے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کے لے چلے، 4 5 10 چیٹیاں مل کر کے نیچے گھس جاتی ہیں اور اس کو اٹھا لیتی ہے۔ ذرا سوچو، ہمیں حوصلہ لینا چاہیے اس چیٹی سے
کہ وہ چیٹی نہایت ہی کمزور، لیکن اگر اس میں یونٹی ہے، اگر اس میں اتحاد ہے، اگر اس کے اندر کسی قائد اور رہنما کے حکم کو ماننے کی صلاحیت ہے، تو عزیزوں وہ چیٹی ہم سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ اپنے وزن سے ہزاروں زیادہ وہ 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ 1 کلو کا وزن اٹھا کے لے جاتی ہے۔ بولو وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی ہاں طاقتور ہے نا؟ تم زیادہ 60 کلو کے 1 کنٹل اٹھا پاؤ گے، 2 کنٹل اٹھا پاؤ گے، لیکن اس کا تو 1 گرام بھی نہیں، ملی گرام بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں اتحاد آ گیا، ان میں یونٹی آ گئی، تو بڑی سے بڑی چیزوں کو وہ کھینچ کر کے کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے۔ وہ تھوڑا پوچھتے سننا بابا، تو ہمیں اس چیٹی سے سبق لینا چاہیے۔ آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، آج سوائے جھگڑے اور لڑائی کے کچھ نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم آپس میں ملیں۔ جس طرح چیٹیاں مل جاتی ہیں تو اللہ انہیں طاقت دے دیتا ہے، اگر مسلمان آپس میں مل جائیں تو اللہ ان کو کتنی طاقت عطا فرمائے، ہے نا؟ بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، یہی مسلمان تھے کہ جب یونائٹ تھے تو سمندر کے اندر بھی گھوڑا ڈال دیا، سمندر کی مجال نہیں تھی وہ ڈبو سکے، سمندر نے راستہ دے دیا، اس پار سے اس پار مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی قدر و منزلت نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزو دیکھو، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیٹی نے کہا کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تیرا جو محبوب بندہ ہمارے پاس بھیج دے، ہم ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا، دیکھو تم نے توکل کیا، تمہارا توکل کام آ گیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ بے حساب روزی دینے والا ہے۔ اس صحرا میں جہاں تمہیں ایک دانہ نہیں ملنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیٹی کے ذریعے سے انتظام فرما دیا۔ اس قادر مطلق پر، اس رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ یقین رکھو، زیادہ یقین رکھو، تب دل پاک ہوگا، تب دل مزکا ہوگا، تب دل مصفا ہوگا۔ لیکن آج تھوڑی سی اگر الجھن ہو جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں ہے مسلمانوں، الجھنوں میں اپنے رب کو زیادہ یاد کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمہارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے گا۔ اب سنو، ایک اور واقعہ بتا کے بات ختم کر دوں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ توکل کے تعلق سے ہی، کیونکہ آپ نے یہ نام اپنے سماج میں تو ضرور سنا کسی کا نام توکل، لیکن توکل ہے کیا وہ آپ نہیں جانتے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا جان لیں۔ تو سنیے، سفر مخدوم اشرف کا ہو رہا تھا، اب اسی سفر کے درمیان پھر بھوک لگی۔ بھوک لگی صحابہ اور ساتھیوں کو، تو ان میں علماء بھی تھے۔ بحث شروع ہو گئی، واللہ خیر الرازقین۔ اب اس کی تفسیر پھیلانے لگے، کسی مفسر نے کچھ کہا، کسی مفسر نے کچھ کہا، کسی مفسر نے کچھ کہا، سب علماء کے آپس میں مباحثہ ہونے لگا۔ اچانک شان قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی الجھن کو دور کر دیا۔ ایک مدھو بیچنے والا، شہد بیچنے والا، وہ مدھو لے لو کرتا ہوا انہیں لوگوں کے پاس سے، اب سارے مصاحبین خوش ہو گئے کہ دیکھو واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر اس کو دینے والا ہے۔ یقین ہو گیا، بلایا اس کو، ایسا طے کیا، شہد لے لیا۔ عزیزان گرامی، سب نے اسے کھایا، اطمینان ہو گیا۔ پھر سفر کیا، پھر وسوسہ پیدا ہوا۔ انسان ابھی دیکھو نظارے حق دیکھ لیا، اس کے باوجود ایک اللہ کے ولی کے ساتھ چل رہے ہیں،
बता बुझो शहद आया, सबने खाया, इत्मीनान हो गया, लेकिन फिर चले ये पेट ऐसी चीज है कि इंसान को गुमराह कर देती है। फिर वो मुसाहिबीन उलझन में हुए, परेशानी में हुए। अब फिर अल्लाह ताला ने फिर असबाब मुहैया कर दिया। एक दूध बेचने वाला आया, कहा दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। अब आ तो गया, बड़े खुश हुए सब कि देखो अल्लाह की कुदरत के अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये इंतजाम फरमा दिया। अब दूध वाला तो आ गया, लेकिन मसला ये था कि इस दूध को किस बर्तन में लें। बर्तन नहीं, अब बर्तन नहीं तो दूध के मतलब खावे न बाटी है, न लोटा है, न कटोरा है, किच्छु नहीं। देखो ये दूसरा टेस्ट है। वहां तो अल्लाह ने शहद खिला दिया, फिर भी भरोसा नहीं हुआ। सच्चों के साथ रह रहे हैं, हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी के साथ में भरोसा नहीं हुआ, तो अल्लाह ने फिर टेस्ट लिया, दूध आ गया। अब जो दूध आ गया तो बर्तन नहीं, अब कैसे दूध पिएंगे। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास यूरिन पॉट है, उसको बंगला में क्या बोलते हैं, जो मरीज लोग बीमार हो जाते हैं तो लगाते हैं ना पॉट, उसको क्या बोलते हैं, कैथीटर। कैथीटर नहीं। अब कोई बिस्तर पे लेटा हुआ, उसको यूरिन पास कराना है तो क्या करेगा, लाके ऐसे लगा देगा नीचे। बर्तन होता है ना, बर्तन, कैथीटर तो अंदर डाल देता है तो निकलता है, पेशाब कर रहा है उसको कैसे करेगा, वो झोला होता है तो पॉट होना है, क्या बोलते हैं उसको, पोटी कहते हैं, हैं? वही कहते हैं पोट्स। यूरिन पॉट कहते हैं ना, कारूरे का बर्तन, पेशाब करने का बर्तन, रोगी आदमी के लिए होता है ना। तो बाजार में उनको मिल गया था, खरीद लिया था उन्होंने, शीशे का था वो। जब सुनने का बर्तन नहीं, बर्तन नहीं, बर्तन नहीं, तो उन्होंने कहा भाई देखिए मेरे पास एक बर्तन है, लेकिन उसको निस्बत है पेशाब के बर्तन से, मगर उसमें पेशाब गया नहीं, बिल्कुल नतून है। क्या उसमें दूध पे डाल करके हम लोग पी सकते हैं? क्या उसमें दूध डाल करके हम पी सकते हैं? हम मौलवी लोग फिर शुरू हो गए। मौलवी लोग हल्के में तो कोई चीज देते नहीं और चालू हो जाते हैं। अब सारे उलमा बैठ गए, मुबासा होने लगा कि ये मानवन है कारूरे के बर्तन से, लेकिन इसमें नापाकी तो है नहीं, नजासत है नहीं, लिहाजा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इत्तेफाक राय हो गई तो सबने उसी बर्तन में दूध लिया, पिया, दूध लिया, पिया, दूध लिया, पिया, सबने पी लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जिसका बर्तन था उसे लौटा दिया, वो उस बर्तन को फिर अपनी थैली में रख लिया। सफर आगे हुआ। अब जो सफर आगे हुआ तो किसी मकाम पे कंधे पर टंगा हुआ लगी हुई थैली गिर गई। जैसे ही गिरी वो बर्तन टूट गया। हम लोग वहां टूट गया तो टूट गया, लेकिन वो लोग थे आरिफ बिल्लाह, एक एक चीज में अल्लाह की निशानी तलाश करते थे। हम दुनिया देख डालते हैं, अल्लाह की निशानी नहीं पा पाते, क्योंकि हमारी तवज्जो रब की तरफ नहीं है, सब की तरफ। तो जो सब की तरफ तवज्जो करता है वो रब की रहमत को नहीं पाता। रब की तरफ तवज्जो जो करता है तो मखलूक में भी खालिक के जलवे नजर आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। मखलूक में भी खालिक के जलवे नजर आ जाते हैं, अगर आपका ध्यान है तो। ध्यान नहीं भूल गया ना, तो सुनो, बर्तन टूट गया तो फिर बहस शुरू हो गई। क्यों इटा बर्तन, बर्तन बोलते हैं ना, बासन है क्या, मौसन, मौसन हम लोग बर्तन बोलते हैं, आप लोग मौसन बोलते हैं, है ना।
ہاں وہ میرا خیال ہے کوئی اس نے بنگلہ بنایا ہوگا بوسن نہیں باتھ روم کہتے ہیں. کینو بھانگلو کینو بھانگلو کینو بھانگلو کینو بھانگلو بھانگلے کی بھانگلو کیا ہوگا صحیح بول رہے ہیں بھانگ لو. لیکن میرے پاس گرامر نہیں ہے آپ کی بھاشا میں ہے آپ کی بھاشا میں میں بڑھیا ہے حضور بہت بڑھیا. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا عالم لوگ بیٹھے تو عالمانہ گفتگو ہوتی ہے سب نے اس پر کوئی نہ کوئی تعویل کوئی نہ کوئی تعویل کوئی نہ کوئی تعویل پیش کی مگر اطمینان نہیں ہوا کوئی کچھ کہتا دوسرا کاٹ دیتا کوئی کچھ کہتا کوئی دوسرا دیکھا نا مولانا لوگ آج بھی مولانا لوگ ہیں آسانی سے کوئی چیز نہیں ہے اس کو تحقیق کرتے ہیں اس میں تدبر کرتے ہیں اس کو قرآن میں دیکھتے ہیں اس میں حدیث میں دیکھتے ہیں فقہ میں دیکھتے ہیں اصول میں دیکھتے ہیں تب جا کے کوئی حکم نافذ ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو ہلکے میں سمجھ لیتے ہیں مولانا لوگ ہلکے میں مت سمجھا کیجیے ان کی خوب قدر کیا کیجیے ان کی عزت کیا کیجیے اگرچہ تمہارا بھائی اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو نسبت کا احترام کیا کیجیے کیونکہ اس کو نسبت نبی سے ہو گئی وہ وارث نبی ہو گیا. ٹھیک عالم کی عزت ضرور کیجیے. عزیزان گرامی بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں اب جب مسئلہ نہیں حل ہوا تو پیشوا کے پاس آئے رہنما کے پاس آئے محبوب سبحانی کے پاس محبوب یزدانی کے پاس آئے آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور ایک مسئلہ ہے اس کا ہم حل چاہتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور فلاں مقام پہ دودھ والے سے ہم لوگوں نے دودھ لیا تھا اسی قارورے کے برتن میں اور سب نے اسی میں پی لیا تھا لیکن وہ برتن راستے میں ٹوٹ گیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ حضرت اشرف جہانگیر سنگھانی بڑی سرلتا سے بجھا دیا تھا دیکھو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جس برتن سے مومن نے دودھ پیا ہو اس میں پیشاب جائے. پیشاب پوچھتے ہو نا متر جس کو آپ اس میں پیشاب جائے یہ اللہ کو منظور نہیں تھا اللہ نے توڑ دیا. تو سنو یہاں سے ایک نصیحت پکڑو کہ مومن کا دل بھی قارورے کا برتن ہے مومن کا دل بھی قارورے کا برتن ہے جب اس میں خواہشات نفسانی جھکتی ہے تو اللہ اس دل کو چکنا چور کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دل ٹوٹ جاتا ہے یہ دل چکنا چور ہو جاتا ہے جب اس میں برائیاں جاتی ہیں. تو لہذا مومن اپنے دل کو ایسا بنا کر رکھے کہ فرمایا گیا کہ قلب المومن عرش اللہ کہ مومن کا قلب ہی عرش الہی ہے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنی گردن کو جھکا لو خدا کو دیکھنا ہے تو خودی میں دیکھو جلوہ حق نظر آتا ہے. سبحان اللہ اللہ زور سے نعرہ تکبیر. ارے آج نہیں کہے گو تو کب کہو گے؟ جیسے نعرہ کا جواب دو گے انشاءاللہ حضور کے شان میں ضرور آج گناہ سب جھڑ جائے گا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر. عزیزان گرامی دل کی صفائی بہت ضروری ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کا بھے پیدا کیجیے دل کی صفائی کیجیے اور دل کی صفائی بہترین ذریعہ جو ہے ہمارے لیے کوئی پیشوا ہو کوئی رہنما ہو کوئی مقتدا ہو. دیکھو میرے اشرف سمنا کو کہ اتنے لوگ کا پیشوا وہ تھے رہنما وہ تھے لیکن انہوں نے اپنے لیے رہنما تلاش کرنا چاہا تو ان کا رہنما انہیں کہاں ملا ان کا قائد انہیں کہاں ملا کہاں ایران ہے کہاں بنگال ہے. آسان بات ہے آسان بات نہیں ہے. کتنی مشقت برداشت کر کے میرے اشرف تمہارے بنگال کا ہے اور حضرت
علاء الحق پٹوی وہ رہنما ملے کہ جنہوں نے حضرت اشرف سمنا کے دل کو اتنا چمکا دیا کہ اب حضرت اشرف سمنا کا دل ایسا ہو گیا کہ اس دل کو عرش الہی کہنا غلط نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میرے عزیز، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی بنیاد پہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو 14 شعبان المعظم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اللہ کسی ولی کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو غوث العالم بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو غوث العالم ہوتا ہے وہ خدائی صفتیں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوتا ہے. چاہے تو مردے کو جلا دے، سبحان اللہ. سبحان چاہے تو خشک پتھر میں حیات بخش دے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جب بولتا ہے تو سنو، وہ نہیں بولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. اے کلیا چک ہریالی چک و آس پاس کے آئے ہوئے مسلمانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے گردا گرد اللہ کے ولیوں کا گھیرا ہے. اللہ کے ولیوں کا گھیرا ہے. تم جہاں رہ رہے ہو، حضرت شیخ عثمان عقی سراج آئین ہند بہت قریب ہیں، شیخ علاء الحق پٹوی بہت قریب ہیں، نور قطب عالم پٹوی بہت قریب ہیں، حضرت حافظ زاہد زندگی بہت قریب ہیں. ان کی زندگی کا مطالعہ کرو اور اپنے اندر کی گندگی کو، آلائش کو، برائی کو دور کیجئے اور اپنے دل کو صاف کیجئے. آپ کے لیے معرفت کا حاصل کرنا بہت آسان ہے کہ اگر ان اللہ والوں سے نسبت حاصل کر لیجیے. ٹھیک ہے نا؟ معرفت حاصل کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کوئی چین نہیں پاتا ہے. اور آج کے زمانے میں معرفت پاتا نہیں ہے اور اچھل کود بہت کرتا ہے. جب اچھل کود بہت کرتا ہے تو اصل میں وہ اہل حق نہیں ہے. عارف جب عرفان حق حاصل کر لیتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کوئی آدمی ہیرا پا جائے، ہیرا پوچھتے ہو نا، ڈائمنڈ. اگر کسی کو مل جائے ڈائمنڈ، بولو وہ اس کو ایسے دکھائے گا، چھپائے گا. ارے ہندوستان کے راجا نے دکھایا، چھن گیا. کوئی نہیں. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ شاہ جہاں نے اپنے تخت میں لگا رکھا تھا، تخت میں. بولو چھینا کہ نہیں چھینا؟ معلوم کیا ہوا کہ جو قدر والی چیز ہوتی ہے اس کو دکھا کے نہیں رکھا جاتا ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ عارف بنو، معرفتی بنو، تو ضروری ہے کہ اگر اللہ کا کوئی رنگ آپ کو مل جائے تو اس کو دکھاؤ نہیں، اس کو چھپاؤ. اپنے کو تچھو سمجھو، اپنے کو نگنو سمجھو. ارے آمین آچی جیسے ہی بولو ویسے ہو جائے گا. اپنے کو چھپا کے رکھو کہ اللہ تمہیں بلند کر دے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو معرفت حق عطا فرمائے اور شریعت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں ہم سے بڑی خطائیں، بھول گناہ ہو گئے. آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیون کی خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما دے. تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو باندھ کر نکالیں، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھ لیں. آپ سب نابی